بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایل ایل بی کے حوالے سے جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح پہلے آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ تین بیسک آبجیکٹیوز ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ریلیونٹ ہیڈنگس مل جائیں، دوسرا کہ آپ کو ریلیونٹ مٹیریل مل جائے، اور تیسرا کہ آپ کو ریلیونٹ لینتھ مل جائے کہ جتنی آپ اپنے ایگزام میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں جو بھی ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی سمری میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں اور اس کو ریوائز کرنے میں آسانی رہے اور آپ اپنے ایگزام میں اچھے مارکس سکور کر سکیں۔ اس سلسلے میں یو ایس کانسٹیٹیوشن کا جو یہ حصہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن لاء کے پیپر میں جو ہے یہ آتا ہے، تو اس میں جو ٹاپک ہے وہ ڈاکٹرائن آف سپریشن آف پاورز، یعنی اس میں جو ڈاکٹرائن کا جو مطلب ہے نظریہ کا ہونا، اور سپریشن آف پاورز سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جو طاقت جو ہے یا جو باڈیز ایسی جو کسی ریاست کو چلا رہی ہیں، ان کے مابین جو فیصلہ کرنے کی یا کوئی ایکشن لینے کی جو طاقت ہے، وہ ہر ایک کی اپنی ہو۔ اب یہاں چونکہ ابھی انٹروڈکشن کا پارٹ ہے، تو پہلے میں آپ کے ساتھ انٹروڈکشن جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ نے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنی ہے اپنے، جس وقت آپ اپنا کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے، کہ ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کو یا دوسرے ادارے کی جو فیصلے ہیں یا جو ان کے کام ہیں ان کو وہ چیک کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ تین جو ہیں وہ برانچز ہوتی ہیں کسی بھی ریاست میں۔ اگر آپ دیکھیں تو عموماً جو چیز آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی کہ ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایک اس میں آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے، اور ایک لیجسلیچر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کم و بیش جو ہے وہ ہر آپ کو ریاست کے اندر نظر آئیں گی۔ بہرحال یہ جو سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کارکردگی کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم سپریشن آف پاورز کہتے ہیں۔ اب اس تھیوری کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو دوسری برانچز ہوتی ہیں مطلب کسی بھی ریاست کو چلانے کے حوالے سے، ان کے اندر جو ہے وہ کوئی غیر قانونی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں، تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے جو ہوتا ہے یہ سپریشن آف پاور کا جو نظریہ ہے، یہ کم و بیش مطلب آپ کو ریاستوں میں نظر آئے گا۔ اس میں اس کی پہلے ہم جو اوریجن ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت اسکرین پہ جو شیئر کر رہے ہیں، یہ جو اس کی اوریجن تھا، یہ بڑے قدیم زمانے کے اندر جو ارسطاٹل، جس کو اردو میں ارسطو بھی کہتے ہیں، وہ ایک سیاسی لکھاری آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل رائٹر تھا۔ تو اس نے تین طرح کے جو فنکشن تھے وہ کسی حکومت کے اپنے اس میں بیان کیے، کہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے جو ملک کو چلا رہی ہے، دوسرا لیجسلیچر جو قانون سازی کرتے ہیں، نئی قوانین کو بناتے ہیں، اور تیسرا جوڈیشری جو وہاں پہ انصاف کا نظام جو ہے وہ کسی ملک کا ہوتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی ستون جو ہیں وہ کسی بھی ریاست میں ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری اگر ریاست کی طاقت کسی ایک کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو پھر جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہ فیل کریں گے کہ ان کی تو کوئی پاور نہیں ہے، ساری پاور تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے کہ ریاست کے لیے کسی جگہ پہ کوئی نقصان بھی کرے۔ تو اس لیے یہ سپریشن آف پاورز جو ہوتی ہیں ان کو ریاست کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس میں ایک بڑے مشہور جو آپ کہہ لیں جورسٹ تھے، ان کا نام مونٹیسکیو تھا۔ ان کی ایک ایکسپوزیشن جو ہے وہ یہ تھی کہ تین قسم کی جو طاقت ہے، یعنی جس میں آپ کا ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشل ہے، تو اس کے اندر یہ ایک قسم کا پازیٹیو کردار جو ہے یہ ادا کرتے ہیں کسی کی ریاست کی جو اوور آل فنکشن ہوتا ہے جب وہ پرفارم کر رہی ہے مختلف زاویوں کے حوالے سے۔ تو یہ ان کی ایک تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ the liberty of the individual require neither all these powers should be given to one person nor one department so that rights of individual could not be violated۔ یعنی پھر کسی کی جو شخصی آزادی کہہ لیں، حقوق کہہ لیں، وہ پامال نہیں ہوتے جب ہم یہ چیزیں جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اس کو تقسیم پاور کو کر دیتے ہیں۔ اب جو سینٹرل آئیڈیا ہے یہ اپنے ہیڈنگ دینی ہے اس کے اندر، اور اس میں یہ تھا بنیادی طور پہ سینٹرل آئیڈیا یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا،
کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں ساری طاقت نہیں دے دینی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس پاور ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے جو ڈے ٹو ڈے ان کے ٹاسکس ہیں، جس میں قانون سازی ہے، ایگزیکٹو ہے، یا انصاف کا نظام ہے، تو یہ چل سکے کسی بھی ریاست کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پہ جو فورتھ ہیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ذرا جو یو ایس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، جس میں اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو یہ ایک امپلائڈ ڈاکٹرائن، یعنی امپلائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ تو آپ کو شاید جو ایکسپریس چیز ہوتی ہے اس کو ظاہری طور پہ کہا جاتا ہے، اور جو ظاہری طور پہ نہیں ہوتی اس کو ہم امپلائڈ کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ نظریے کے حوالے سے کہ جو یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا کلیئرلی تو اس کو جو ڈکلیئر ہے اس پرنسپل آف سپریشن، یعنی یہ جو اصول ہے سپریشن کا، اس کو بڑے واضح طور پہ تو جو ہے وہ اس طرح ایکسپریس نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے میں نے نیچے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے جو امریکہ نے آئین بنایا، تو ان کا جو آرٹیکل 1 اور سیکشن 1 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام جو قانون سازی کی لیجسلیٹو پاور کہتے ہیں، نئے قوانین بنانے کی طاقت، یہ انہوں نے کانگریس کو دی۔ اور کانگریس میں آپ جانتے ہیں کہ دو ہاؤسز ہوتی ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس کو ہم سینٹ کہتے ہیں اور لوور ہاؤس کو ہم جو ہے ریپریزنٹیٹیو جو ان کا ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ ان دونوں کے اوپر میں ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، لوور ہاؤس، تو یہ میں نے اس کے اوپر مکمل، یہ چونکہ سوال بھی ہے تو میں آلریڈی اپنے چینل پہ یہ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کانگریس کی پاورز کیا ہوتی ہیں اور لوور ہاؤس جو ہوتا ہے اس کی کیا کمپوزیشن اور اس کی کیا پاورز ہوتی ہیں۔ جو امریکہ کا آئین ہے آرٹیکل 2 کے حوالے جو سیکشن 1 ہے ان کا، اس میں انہوں نے جو ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ امریکہ کے صدر کو تفویض کی ہیں کہ تمام جو ایگزیکٹو پاورز ہوں گی وہ امریکہ کے صدر کے پاس ہوں گی۔ اور امریکہ کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 3 سیکشن 1 جو ہے، اس میں تمام تر جو جوڈیشل پاور ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور ان کے جو انفیریٹ کورٹس ہوتے ہیں، جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہوتے ہیں، وہ ان عدالتوں کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ جو ہم بات کر لیتے ہیں کہ سپریشن آف پاورز جو ہے ان کی پریکٹس میں، یعنی عملی طور کے اوپر جو ہے سپریشن آف پاورز جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے امریکہ کے اندر۔ تو وہاں پہ بڑی یہ سنجیدگی کے ساتھ اس ساری تھیوری کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اور جو چیف ایگزیکٹو ہے، پریزیڈنٹ جو ہے، وہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 سال کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے امریکہ کے اندر، اور اس میں جو صدر ہوتا ہے وہ کوئی نئی قانون سازی کا آغاز نہیں کر سکتا۔ انیشیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا شروع کرنا۔ تو لیجسلیشن، یہ آپ کو میں کچھ جو پہلے ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ لیجسلیشن کا مطلب ہوتا ہے قانون سازی۔ لیجسلیشن 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں لیجس کہتے ہیں قانون کو، اور لیشن کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ تو قانون بنانا جو ہے، صدر وہاں پہ کوئی قانون بنانے کا آغاز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کوئی قانون بنا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی وہ جوڈیشل جو ہے عدالتی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے جو جج حضرات ہیں، وہ کوئی ایگزیکٹو ڈیسیجن نہیں لے سکتے اور کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایک اس حوالے سے، اور تیسرا جو لیجسلیچر یعنی جس میں کانگریس ہے، تو وہ جو ہے ایگزیکٹو ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتی اور کوئی عدالتی فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن وہ قانون سازی کر سکتی ہے، نئے قوانین کو بنا بھی سکتی ہے، رپیل کر سکتی ہے، موڈیفائی کر سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاورز میں ہیں۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ سپریشن آف پاور کا جو ہے، اور جو چیک اینڈ بیلنسز ہے، یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جیل ان کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیز ہے آپ جو ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے، مطلب اگر آپ تھیوری کے حوالے سے بات کریں تو لیجسلیٹو برانچ، ایگزیکٹو برانچ، جوڈیشل برانچ، یہ ایک دوسرے کے اوپر ایک قسم کا چیک ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی قوانین ایسے پاس ہو رہے ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے، اب اس میں اگر آپ اس کی ایک ہم جو ابھی 3 برانچز کا آپ نے ذکر کیا ہے ہم نے، اس کے اندر لیجسلیٹو جو ہوتا ہے وہ قوانین کو بناتا ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ لا کی
انفورسمنٹ کرتا ہے، یعنی جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو لاگو کرتا ہے، اور جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ قوانین کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ تین ان کی جو ہیں یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال اس میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہاں پہ کوئی اس طرح مکمل سپریشن آف پاور اس حوالے سے پریکٹس میں نہیں ہوتا۔ بہرحال اس میں کوئی صدر انفلوئنس کر سکتا ہے، نئے جیسے قانون سازی ہے تو اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اس کا ایک جو پاور ہے اس کی سسپینس ویٹو کی، اس حوالے سے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے۔ کانگریس بھی جو ہے وہ ایگزیکٹو پالیسی کو انفلوئنس کر سکتی ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ چونکہ ججز کو اپوائنٹمنٹ بھی ان کی کر سکتا ہے، تعیناتی کرنا یا کسی کو معافی دینا یہ صدر کے ہاتھ میں ہے وہاں پہ۔ اور اگر کوئی ایسا قانون کانگریس نے پاس کیا ہے جو غیر آئینی ہے تو پھر ججز جو ہے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس میں ان کی چیک اینڈ بیلنس ہے اس حوالے سے، کہ جو خوبصورتی جو اس نظام کی ہے کہ جو مختلف جو پلرز ہیں وہ ایک دوسرے کی پرفارمنس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سینٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ نئی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو وہ ریٹیفائی کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو مان لے یا ان کو مسترد کر دے، یہ اس کی ایک پاور ہے۔ اب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے جو ایفیکٹس ہیں سپریشن آف پاور کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو وہاں کے انفرادی جو سٹیزنز وغیرہ ہیں ان کے حقوق اور جو ان کی آزادی ہے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کہ سپریشن آف پاور وہاں پہ موجود ہے اور ساری پاور کسی ایک کے پاس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی مس یوز ہو۔ اس میں جو سپریشن آف پاور ہے وہ لوگوں کو من چاہی جو سزائیں یا من چاہے جو قوانین بنانے سے بھی محفوظ رکھتی ہے، کہ کوئی پاور ایسی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے قوانین بناتی چلی جائے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس موجود ہوتا ہے۔ یہ مٹیریل آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے آپ کو اس کا کانسیپٹ جو تھا وہ شیئر کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اس کے اوپر جو تھا وہ بہت سارے لوگوں کی تنقید تھی، کرٹیسزم کہتے ہیں تنقید کو۔ تو اس نظریہ جو تھا یہ سپریشن آف پاور کا نظریہ، اس پہ لوگوں نے جو تھا وہ تنقید بھی کی، اور تنقید جو کی وہ اس حوالے سے کی کہ سب سے پہلے کمپلیکس سسٹم کی ہیڈنگ ہے کہ اس طرح نظام جو ہے وہ نہایت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ تنقید تھی، دوسرا یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ چونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، اور اس ساری چیز میں جو فرسٹریشن ہے بڑھ جاتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے۔ پھر تیسرا کہ لوز کوارڈینیشن ہے، کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی آپس میں جو کوارڈینیٹ کرنا ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تو اس کے اندر وہ اسموتھ ورکنگ نہیں رہتی، اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ میوچل کنفلکشن جو ہے یہ ایک اس کی انہوں نے تنقید اس حوالے سے کی کہ اس میں لوگوں کے درمیان میں تنازعات جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ جنم لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تنازع کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور تنقید جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک بڑا بیلنس یعنی ایک متوازن نظام جو ہے وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے، تو بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ ایک ہیڈنگ ہے اس کی۔ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایزی ہیڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اب کچھ آلٹریشن جو ہے وہ آلٹریشن سے مراد یہ کہہ لیں کہ کچھ تبدیلی جو تھی اس نظریے میں، تو یہ اس حوالے سے تھی کہ 18ویں صدی سے تو یہ سارا معاملہ جو تھا وہ شروع ہوا، اور اس کے اندر جو فیڈرل سسٹم ہے انہوں نے یہ تین برانچز جو تھیں ان کو اس طرح جو تھا وہ شروع کیا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیک اور بیلنسز جو ہیں وہ رکھ سکیں۔ بہرحال اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو آلٹر کر سکتی ہیں، یا کوئی جو صدر ہے وہ اس کے اندر کوئی قانونی پروپوزل دے سکتا ہے، اور اسی طرح جو قانون سازی ہے یعنی نیا قوانین کا بنانا، ان کی جو بڑھوتری ہے یعنی گروتھ جو ہوتی ہے وہ ان کی ہو سکتی ہے۔ کنکلوژن میں جو چیز آپ نے اپنے ایگزام میں مینشن یہ کرنی ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ کو میں بڑا ٹو دی پوائنٹ بات کروں کہ حکومت کے یہ جو تین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بڑا خود مختاری سے کام کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں،
اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیک اینڈ بیلنسز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھتی ہیں۔ کئی دفعہ چیزیں امپریکٹیکل محسوس ہوتی ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اپنے بینیفٹس ہیں، لوگوں کی اس میں سیکورٹی ہے، ملک کی سیکورٹی ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں آ سکتی ملک کے اندر، تو اور کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طاقت کو غیر قانونی طور پہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ مین پوائنٹس ہیں جو آپ نے شیئر کی۔ میں نے اس کی سمری ڈسکرپشن میں دے دی ہے، امید کروں گا کہ وہاں سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ آج کی ویڈیوز کے حوالے سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنا اپنے گرد و دماغ اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔